اسمبلی اور سینٹ میں بھی سود کے خلاف بل پیش کیے ہیں، اور ہر بجٹ کے موقع پر ہم نے ایک سود فری اکانومی کے لیے حکومت کو تجاویز بھی دی ہے، اور سودی نظام کے خاتمے کے لیے ہم نے عدالتوں کا راستہ بھی لیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ دسمبر 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ دیا، اور ہمیں افسوس ہے کہ وفاقی حکومت اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی، اور پھر وہاں کی ریویو بینچ نے اس فیصلے کو واپس وفاقی شرعی عدالت کی طرف بھیجا ہے، اور اس طرح پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پرویز مشرف اور آج پی ٹی آئی، ان سب نے مل کر سودی نظام کو گلے سے لگایا ہے، اور آج ہم پھر وفاقی شرعی عدالت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور ان سے یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ ماضی کی طرح ایک بار پھر جرأت کا، ہمت کا، اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے روشنی میں سود کے خلاف اپنا حتمی فیصلہ دے دے۔ میں آج اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سود نظام اس لیے ہے کہ آپ سود خوروں کو ووٹ دیتے ہیں، سود خوروں کو سپورٹ دیتے ہیں، اور سودی نظام پر یقین رکھنے والے، سودی کاروبار کرنے والے آج ایوان میں بیٹھے ہیں، اور یہی وہ سود خور لوگ ہیں جن کے نام پاناما لیکس میں بھی ہے، جن کے نام پنڈورا پیپرز میں بھی ہے، جنہوں نے بینکوں سے قرض لیے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بینکوں سے بڑے بڑے قرضے لے کر پھر باہر بھاگتے ہیں، اپنی دولت کو باہر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پورا نظام اس سودی نظام کے تحفظ کے لیے موجود ہے۔ جماعت اسلامی اس کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے، اور آج ایک بار پھر میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ حکومت جنہوں نے مدینہ کی اسلامی ریاست کا ایک بار نہیں ہر دن اعلان کرتی ہے، سودی معیشت اور سودی نظام کے خاتمے کا اعلان کرے، اور وفاقی شرعی عدالت کے دسمبر 1991 کے فیصلے کو تسلیم کرے۔ میں آج یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ سرکاری ملازمین جس کو بینکوں نے مکان کے لیے یا گاڑی اور سواری کے لیے سود پر قرضے دیے ہیں، وہ سود ان سے نہ لیا جائے اور ان کا سودی قرضہ بھی معاف کیا جائے۔ اس طرح سرکاری بینکوں سے ہاؤس بلڈنگ اور زرعی ترقیاتی اسکیموں کے لیے جتنے بھی قرضے سود پر دیے گئے ہیں، سودی قرضوں کو معاف کیا جائے، اصل زر لیا جائے، اس لیے کہ وہ ریاست کا نہیں بلکہ عوام کا حق ہے، لیکن سود کو معاف کیا جائے، اور سودی نظام کے راستے میں جتنے بھی آئینی یا قانونی رکاوٹیں ہیں اس کو ختم کر کے اس ملک میں اسلامی نظام معیشت کو عام کرے۔ میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ سودی کھاتوں سے اپنے رقوم نکال کر اسلامی سرمایہ کاری میں اپنا پیسہ لگا لے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ حکومت گونگی، بہری اور اندھی ہے، عوام کی بات نہیں سنتی ہے، غریبوں کی بات نہیں سنتی ہے، مظلوموں کی بات نہیں سنتی ہے، مجبوروں کی بات نہیں سنتی ہے، اور IMF اور ورلڈ بینک کے کہنے پر انہوں نے سودی نظام کو بھی یہاں مسلط کیا ہے، اور تمہاری اوپر روز مہنگائی کے کوڑے برسا رہے ہیں۔ ہم اس نظام کے خلاف جدوجہد کریں گے۔ 2022 کا پہلا دن جنوری 2022 جو کہ سال کا پہلا دن ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کراچی سے لے کر چترال تک سودی نظام کے خلاف، سودی سسٹم کے خلاف ہر ضلع میں احتجاج کریں گے، ہر ضلع میں انشاءاللہ تعالی عوام کو باہر نکالیں گے۔ سودی نظام کے خلاف اس جہاد میں ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے تنظیمات، ایسے جماعتیں، ایسے شخصیات موجود ہیں جو دل سے اس نظام کے خلاف ہے۔ میں ان کی تعاون کو بھی ویلکم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی سودی نظام کے تمام
وہ لوگ جو اس کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو اکٹھا کر کے عدالتوں میں بھی کیس لڑیں گے، ایوانوں میں بھی کیس لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، اور سودی نظام کے خلاف ہم چوک اور چوراہوں میں، شہروں اور دیہاتوں میں، محلوں میں، ہر جگہ انشاءاللہ تعالی یہ احتجاج جاری رکھیں گے جب تک ہم پاکستان کو ایک سود فری پاکستان نہ بنائیں، جب تک ہم پاکستان کو کرپشن فری پاکستان نہ بنائیں تو اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کے لیے ہماری یہ موومنٹ جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ عوام نے ہمیں اعتماد دیا اقتدار میں پہنچا کر، تو ہم سود کے خاتمے کا وعدہ کرتے ہیں۔ نام بھی قوم کو بتا دیں جو آپ نے اندر بتایا ہے کہ جو روزہ رسول پہ وعدہ کر کے مکر گیا۔ ہاں، آپ نے بہت اہم سوال کیا۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہماری خوشحالی کی ضمانت اور ہماری ترقی کی ضمانت اس ملک میں اسلامی نظام ہے۔ اسلامی نظام کے بغیر ہم چاہے بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اب تو آپ کو خیرات بھی سود پر مل رہا ہے، اور آج عمران خان نے بھی سودی نظام کو گلے سے لگایا ہے، اور میرے ساتھ نواز شریف صاحب نے بالکل مسجد نبوی میں بیٹھ کر وعدہ کیا تھا، افطار کا وقت تھا، میں نے ان سے یہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بار پھر موقع دیا ہے تو پاکستان میں سودی نظام کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے، اور انہوں نے وہاں بھی میرے ساتھ وعدہ کیا، لیکن وہ وعدہ اس نے بھی وفا نہیں کیا۔ میں اس بات پر بالکل یکسو ہوں کہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے اور اس ملک میں ایک حقیقی فلاحی اسلامی انقلاب کے لیے عوام ہمیں طاقت دے، ووٹ کے ذریعے، سپورٹ کے ذریعے۔ آپ نے کہا کہ وہ سود نہ لیں، لیکن جو عالمی بینکوں کے قرضے ملک پر ہیں اس کے سود سے آپ جان چھڑانے کے لیے کیا تجویز دیں؟ دیکھیے، ہم سے زیادہ قرضہ اس IMF کا ارجنٹائن پر تھا، 50 ارب ڈالر پر ان کا قرضہ تھا۔ اس نے انکار کیا کہ میرے ساتھ پیسہ نہیں ہے، میں کیا آپ کو دے دوں؟ تو یہ تو خود ہماری حکومت مانگ رہی ہے، وہ بزور طاقت نہیں دے رہی ہے۔ یہ آپ کے وزیر خزانہ جا جا کر وہاں لابنگ کر کے، منتیں کر کے، ان کے پاؤں میں بیٹھ کر، ان کی بوٹ پالش کر کے، پھر ان کے مرضی کے قوانین یہاں آپ کی ایوان میں بنا کر یہ قرضے لے رہی ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے تمہاری اوپر کوئی نازل کیا ہو، یہ جا کر ان کے پاؤں پکڑ کر یہ قرضے سود پر لاتے ہیں جو ہمارے آئندہ نسلوں کے لیے تباہی کے باعث ہے۔ اعظم کا نام لیا کہ وہ سود کے خاتمے کی اپنے وعدے پر پورا نہیں کر سکی، تو یہ بتائیں کہ جب جماعت اسلامی ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی کابینہ میں تھی، اس وقت آپ نے سود کا خاتمہ کیوں نہیں کرایا؟ کیا اس وقت شریعت کے احکامات اور تھے یا آپ نے وعدہ لیا ہی نہیں؟ اس کے خلاف بھی ہم نے اس لیے احتجاج کیا، اور اس کے بعد ہر حکومت کے خلاف ہم اس لیے لڑے ہیں، اور اس کی حکومت کے خلاف، اس کے مارشل لا کے خلاف، اس کے کیبنٹ کے خلاف ہم 4 مہینے رہے، ہمارے 2 منسٹر 4 مہینے رہے، زیادہ نہیں رہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کی حکومت۔ اس نے سب سے زیادہ پابندیاں ہم پر لگائیں، ہمارے طلبہ تنظیم پر پابندی لگائی، ہمارے مزدور تنظیم پر پابندی لگائی، ماشاء اللہ کہ ہم نے ہمیشہ مخالفت کی، لیکن اس کے بعد بھی جمہوری حکومتوں نے بھی اس اسٹیٹس کو ایز اٹ از بحال رکھا ہے جس کے ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ سراج صاحب یہ بتا دیں کہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے متبادل کیا آپ بتائیں گے؟ بابا، سودی نظام کے متبادل اسلامی نظام معیشت ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور پھر خود وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے موجود ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات موجود ہے، اور معیشت کو اسلامی بنانے کے لیے کمیشن جو بنے تھے ان کے طویل مسودے موجود ہے۔ خود ہمارے جماعت اسلامی کے سابق نائب امیر پروفیسر خورشید احمد نے پورا منصوبہ دیا ہے کہ اس اکانومی کی بجائے اسلامی اکانومی ہم کیسے ترتیب دے سکتے ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ول کی کمی ہے، عزم کی کمی ہے، ارادے کی کمی ہے۔ سر یہ بتائیں سر جی، بڑی اہم سوال، کیا پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ ممکن ہے؟ احتجاج سے ہو سکے گا؟ 100% ممکن ہے، 1% نہیں، 100% ممکن ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ یہ ختم ہو کر رہے گا انشاءاللہ. سودی نظام اب ختم ہو کر رہے گا. شرعی عدالت میں سماعت اتنے عرصے سے چل رہی ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور مسلسل یہ چل ہی رہی ہے. اس سے کوئی توقع ہے کہ کب تک یہ فیصلہ آ سکتا ہے, اور یہ اس سماعت سے مطمئن ہیں آپ؟ اصل کام حکومتوں کا. دیکھیے, اصل کام ہے حکومت کا. اگر حکومت مخلص نہیں ہے سود نظام کے خاتمے میں, تو ان کا اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل یہی دلائل دیتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے ہیں. تو وفاقی شرعی عدالت نے تو 1991 میں بالکل ایک صاف ستھری لحاظ سے فیصلہ دیا تھا, ایک بالکل کلیئر فیصلہ دیا تھا. لیکن چونکہ حکومت مخلص نہیں تھا, اس نے اس پہ عمل نہیں کیا. لیکن ہم اس لیے تمام تقاضے پورے کر رہے ہیں کہ عوام کو پتہ چلے کہ ہم عدالتوں میں بھی سود کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی سود کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور ہم چوکوں اور چوراہوں میں بھی سود کے خلاف لڑ رہے ہیں. عملی خاتمہ اس وقت ہوگا جب عوام ہمیں اعتماد کا ووٹ دے. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جناب اور ہم آپ کی خاطر